درزی ابراہیم نے اپنے دوست کو کہا، بھائی میں تمہیں ایک درزی کا واقعہ سناؤں جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ درزی ابراہیم کا دوست حیرانی سے بولا، درزی پر اللہ کا عذاب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بھائی یہ اسی دکان کا واقعہ ہے جہاں ہم روز آتے جاتے ہیں۔ وہ درزی اپنے کام میں ماہر تھا لیکن اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ درزی ابراہیم کا دوست بے چین ہو کر بولا، مجھے ضرور سناؤ، کہیں ہم سے بھی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا، یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے۔ اس علاقے میں ایک درزی رہتا تھا جس کا نام تھا سمیر۔ سمیر کپڑوں کی سلائی میں ماہر تھا لیکن اس کے دل میں لالچ اور مکاری گھر کر چکی تھی۔ وہ اپنے گراہکوں کو دھوکہ دیتا، کپڑے کی کٹائی میں چوری کرتا اور اچھے کپڑے بدل کر گھٹیا کپڑا سلتا۔ لوگ اس کی چالاکی کو سمجھ نہ سکے کیونکہ وہ بڑی صفائی سے اپنے کام کو انجام دیتا۔ مگر اللہ تو ہر چیز دیکھتا ہے، انسان چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، اللہ کی نظروں سے کچھ نہیں چھپتا۔ ایک دن ایک غریب اناتھ بچہ اپنے مرے ہوئے باپ کا کرتا لے کر اس کی سلائی کروانے آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، چاچا یہ میرے والد کا کرتا ہے، اسے سنبھال کر سل دینا کیونکہ یہی میرے پاس ان کی یادگار ہے۔ سمیر نے اس معصوم کی معصومیت کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے وہ پرانا کرتا لے کر اس میں بھی چوری کی اور خراب دھاگے سے سلائی کر دی۔ بچہ جب کپڑا لے کر گیا تو کچھ ہی دنوں میں سلائی کھل گئی اور کپڑا پھٹ گیا۔ وہ بچہ روتا ہوا واپس آیا مگر سمیر نے اسے دھکے دے کر بھگا دیا۔ بچے کی آنکھوں سے نکلے آنسو سیدھے آسمان تک پہنچے۔ وہ معصوم بچہ اللہ کے آگے روتے روتے کہنے لگا، یا اللہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اب میں کیا پہنوں؟ اللہ نے اس معصوم کی فریاد سنی۔ کچھ دنوں بعد سمیر کی دکان میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگی۔ کبھی سلائی مشین خود بخود بند ہو جاتی، کبھی کپڑا کاٹتے سمے کینچی ٹوٹ جاتی اور کبھی دھاگے الجھ جاتے، لیکن سمیر نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کے گراہکوں نے بھی اس کی دکان چھوڑنی شروع کر دی کیونکہ اس کی سلائی میں خرابی آنے لگی تھی۔ لوگ کہتے، سمیر کی دکان میں عجیب سی بدبو آتی ہے جیسے کوئی مرا ہوا جسم سڑ رہا ہو۔ سمیر نے ان باتوں کو بھی مذاق سمجھا، مگر ایک رات جب وہ دکان میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، سمیر سمیر تو نے اس غریب کے ساتھ جو کیا وہ اللہ نے دیکھ لیا ہے، اب تجھے اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ سمیر ڈر سے کانپ اٹھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگی، کینچی اپنے آپ ہوا میں گھومنے لگی اور دھاگے ہوا میں الجھنے لگے۔ سمیر ڈر کے مارے چیخنے لگا مگر اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی۔ اسی رات سمیر کو تیز بخار چڑھ گیا، اس کے جسم میں عجیب درد ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سمیر نے توبہ کرنے کی کوشش کی مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ جس غریب کے آنسو اس نے بہائے تھے اس کی بددعا نے سمیر کو تباہ کر دیا۔ سمیر کی دکان بھی جل کر راکھ ہو گئی اور لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے اندھیرے میں اس دکان سے سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ابراہیم کا دوست یہ سن کر کانپ اٹھا، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، انسان کو کبھی بھی غریبوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا، اسی لیے میں تمہیں یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا تاکہ ہم سب سبق لیں اور اپنی ہر کمائی کو حلال رکھیں۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچائی پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو نیکی سے بھر دے۔ درزی ابراہیم نے اپنے دوست سے کہا، بھائی کیا میں تمہیں ایک اور درزی کا واقعہ سناؤں جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ درزی ابراہیم کا دوست حیرانی سے بولا، درزی پر اللہ کا عذاب؟ یہ کیسے ممکن ہے ابراہیم بھائی؟
ابراہیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی یہ بھی اسی علاقے کا واقعہ ہے۔ وہ درزی اپنے ہنر میں ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ اور دھوکے بازی بھر چکی تھی۔ درزی ابراہیم کا دوست بے چین ہو کر بولا، مجھے ضرور سناؤ، کہیں ہم سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا، اس درزی کا نام تھا ریاض۔ وہ دیکھنے میں شریف لگتا تھا، لیکن اندر سے بے حد مکار تھا۔ جب غریب لوگ اپنے کپڑے سلوانے آتے تو وہ انہیں ٹال دیتا اور امیروں کے کپڑے پہلے سلتا۔ وہ غریبوں کے کپڑے خراب سلتا، کبھی سلائی ترچھی کر دیتا، کبھی کپڑے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیتا تاکہ غریب دوبارہ اس کے پاس آئے اور پھر سے پیسے دے۔ ایک دن ایک بوڑھی ودھوا عورت اپنے بیٹے کے لیے کپڑا لے کر آئی۔ اس نے کہا، بیٹا میرا بچہ محنت مزدوری کرتا ہے، یہ کپڑا اس کی محنت کی کمائی سے خریدا ہے، اسے اچھے سے سل دینا۔ ریاض نے اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اماں تیرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو کیا اچھی سلائی کروائے گی؟ وہ بیچاری بزرگ عورت روتے ہوئے چلی گئی، مگر اللہ سے بد دعا کر بیٹھی، یا اللہ اس درزی کو ایسا سبق سکھا کہ یہ دوسروں کے درد کو سمجھے۔ کچھ ہی دنوں بعد ریاض کی دکان میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگی۔ کبھی سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگتی، کبھی کپڑے بنا وجہ پھٹ جاتے، لیکن ریاض نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایک رات جب وہ اپنی دکان میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک اسے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی اسے لگا کہ اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ اچانک سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگی، کینچی ہوا میں گھومنے لگی اور دھاگے الجھنے لگے۔ ریاض نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر زمین سے چپک گئے۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، ریاض تو نے غریبوں کا حق مارا، اب تجھے اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ ریاض ڈر کے مارے چیخنے لگا، مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ اسی رات ریاض کا ہاتھ سلائی مشین میں آ کر کٹ گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی سلائی نہیں کر سکا۔ اس کی دکان بند ہو گئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے وقت اس دکان سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ابراہیم کا دوست یہ سن کر کانپ اٹھا، یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا۔ غریبوں کا حق مارنے والا کبھی پھلتا پھولتا نہیں۔ ابراہیم نے کہا، بھائی یہی سبق ہمیں سیکھنا ہے، ہر وقت حلال کمائی اور نیک نیت سے کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمیں حق اور انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ درزی ابراہیم نے اپنے دوست سے کہا، بھائی کیا میں تمہیں ایک اور درزی کا واقعہ سناؤں جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ درزی ابراہیم کا دوست حیرانی سے بولا، درزی پر اللہ کا عذاب؟ ابراہیم بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی یہ بھی ہمارے ہی علاقے کا واقعہ ہے۔ وہ درزی اپنے کام میں ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی جگہ لالچ اور بے ایمانی نے گھر کر لیا تھا۔ درزی ابراہیم کا دوست بے چین ہو کر بولا، مجھے ضرور سناؤ، کہیں ہم سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا، اس درزی کا نام تھا زاہد۔ زاہد دکھنے میں بہت شریف اور نیک دل لگتا تھا، لیکن اندر سے وہ بے حد مکار اور دھوکے باز تھا۔ وہ جب بھی کسی غریب کا کپڑا سلتا تو جان بوجھ کر اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا تاکہ وہ بار بار اس کے پاس آئیں اور وہ ان سے زیادہ پیسے وصول کر سکے۔ ایک دن ایک یتیم بچی اپنی ماں کا پرانا دوپٹہ لے کر آئی اور کہا، چاچا یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، اسے سنبھال کر سل دینا تاکہ میں اسے پہن کر اپنی ماں کی یاد تازہ کر سکوں۔ زاہد نے اس معصوم بچی کی بات کو مذاق سمجھا اور دوپٹے میں خراب سلائی کر دی۔ جب بچی نے شکایت کی تو زاہد نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ معصوم بچی روتی ہوئی اللہ کے دربار میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے،
میرے پاس میری ماں کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس درزی کو اس کا انجام دکھا۔ اللہ نے اس معصوم کی دعا کو قبول کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد زاہد کی دکان میں عجیب عجیب حادثے ہونے لگے۔ کبھی کپڑے بنا وجہ پھٹ جاتے، کبھی دھاگے الجھ جاتے، اور کبھی سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگتی۔ ایک رات زاہد دکان میں اکیلا بیٹھا تھا، تبھی اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی اس کے سامنے وہی یتیم بچی کا دوپٹہ ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ اچانک زاہد کا ہاتھ سلائی مشین میں پھنس گیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ وہ درد سے چیخنے لگا مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے اس کی دکان اجڑ گئی، اس کے گراہک اس سے دور ہو گئے اور زاہد تنہائی اور درد میں مر گیا۔ ابراہیم کا دوست یہ سن کر کانپ اٹھا، یا اللہ، ہمیں غریبوں کا حق مارنے سے بچا۔ ابراہیم نے کہا، بھائی، یہی سبق ہمیں سیکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی غریب کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، ہمیں حلال رزق اور نیک نیت کی توفیق عطا فرما۔ درزی ابراہیم نے اپنے دوست سے کہا، بھائی، کیا میں تمہیں ایک اور درزی کا واقعہ سناؤں جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ درزی ابراہیم کا دوست حیرانی سے بولا، درزی پر اللہ کا عذاب؟ ابراہیم بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی، یہ بھی اسی علاقے کا واقعہ ہے۔ وہ درزی اپنے کام میں بڑا ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں نہ انسانیت تھی، نہیں اللہ کا خوف۔ درزی ابراہیم کا دوست بے چین ہو کر بولا، مجھے ضرور سناؤ، کہیں ہم سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا، اس درزی کا نام تھا راشد۔ راشد کی دکان بہت مشہور تھی، لیکن وہ کپڑے سلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی بھی کرتا تھا۔ وہ اچھے کپڑوں کی جگہ سستے اور گھٹیا کپڑے دے دیتا اور معصوم لوگوں سے زیادہ پیسے وصولتا۔ ایک دن ایک نیک دل آدمی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کپڑا سلوانے آیا۔ اس نے کہا، بھائی، میری اکلوتی اولاد کی شادی ہے، اللہ کے واسطے اچھے سے سلائی کر دینا تاکہ میرے بیٹے کی عزت بنی رہے۔ راشد نے زبان سے تو جی ہاں کہہ دیا، لیکن دل میں اس نے فریب کی ٹھان لی۔ اس نے اچھے کپڑے کی جگہ گھٹیا کپڑا سل کر دے دیا۔ جب وہ شخص شادی کے دن کپڑا پہن کر محفل میں گیا تو کپڑا بیچ میں ہی پھٹ گیا۔ وہ بے عزتی سے تڑپ اٹھا اور روتے ہوئے اللہ کے دربار میں فریاد کرنے لگا، یا اللہ، تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس درزی نے میری عزت تار تار کر دی، تو اس کا انصاف کر۔ اللہ نے اس مظلوم کی دعا کو سن لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد راشد کے ساتھ عجیب عجیب حادثے ہونے لگے۔ اس کی دکان میں اندھیرا چھا جاتا، کبھی کپڑے اپنے آپ پھٹ جاتے، کبھی کینچی اس کے ہاتھ سے گر جاتی۔ ایک رات جب راشد اکیلا دکان میں بیٹھا تھا تو اچانک اسے اپنے آس پاس کئی لوگوں کے رونے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی اس کی سلائی مشین اپنے آپ چلنے لگی اور اس کے ہاتھ میں پڑی کینچی ہوا میں گھومنے لگی۔ راشد ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر زمین سے چپک گئے۔ اسی وقت اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی، راشد، تو نے معصوم لوگوں کا حق مارا، غریبوں کا درد نہ سمجھا، اب تجھے اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ راشد کی دکان میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دکان کے اندر مرا پڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے اندھیرے میں اس دکان سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ابراہیم کا دوست یہ سن کر کانپ اٹھا، یا اللہ، ہمیں دوسروں کا حق مارنے سے بچا۔ ابراہیم نے کہا، بھائی، یہی سبق ہے کہ کبھی کسی کا حق مت مارو، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، ہمیں حلال کمائی اور نیک نیت کی توفیق عطا فرما۔ درزی ابراہیم نے اپنے دوست سے کہا، بھائی،
کیا میں تمہیں ایک اور درزی کا واقعہ سناؤں جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ درزی ابراہیم کا دوست حیرانی سے بولا، درزی پر اللہ کا عذاب؟ ابراہیم بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی یہ بھی اسی علاقے کا واقعہ ہے۔ وہ درزی اپنے کام میں بڑا ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ اور بے ایمانی بھری ہوئی تھی۔ درزی ابراہیم کا دوست بے چین ہو کر بولا، مجھے ضرور سناؤ، کہیں ہم سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کا ہمیں احساس تک نہ ہو۔ ابراہیم نے کہنا شروع کیا، اس درزی کا نام تھا ایاز۔ ایاز اپنے کام میں بڑا استاد تھا، لیکن وہ ہمیشہ غریبوں اور مجبوروں کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ جب کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ یا تو کپڑا خراب سلتا یا انہیں بے وجہ دیر کرواتا۔ ایک دن ایک اندھا بزرگ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا میری آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کا جوڑا سب سے اچھا سلا جائے۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے، اسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کا باپ واقعی محنت کرنے والا تھا۔ ایاز نے اس بزرگ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھٹیا کپڑا سل دیا اور دوگنے پیسے وصول کر لیے۔ جب شادی کے دن وہ جوڑا پہنا گیا تو کپڑے کی سلائی کھل گئی اور لوگوں نے اس غریب کو ذلیل کیا۔ وہ اندھا بزرگ روتا ہوا اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگا، یا اللہ میں تیرا مجبور بندہ ہوں، میری آنکھیں تو بند ہیں، لیکن تو سب دیکھتا ہے، تو ہی اس درزی سے میرا انصاف کر۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی رات ایاز کی دکان میں عجیب عجیب آوازیں آنے لگی، کبھی سلائی مشین خود بخود چلتی، کبھی کینچی ہوا میں گھومتی اور کبھی کپڑے اپنے آپ پھٹ جاتے۔ ایاز نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اور بھی عجیب حادثے ہونے لگے۔ اس کی سلائی کی سوئی اس کے ہاتھ میں چبھنے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور کپڑے الجھنے لگے۔ پھر ایک رات جب وہ دکان میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک اس کے سامنے وہی اندھے بزرگ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ہوا میں تھا